السلام علیکم۔ آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ یا پارلیمنٹری سسٹم۔ پارلیمنٹری سسٹم یا پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ وہ گورنمنٹ کی وہ فارم ہوتی ہے جس میں جو پرائم منسٹر ہوتا ہے یا ہیڈ آف دی گورنمنٹ ہوتا ہے وہ اس کو الیکٹ بھی پارلیمنٹ کرتا ہے، وہ رسپانسبل بھی پارلیمنٹ کو ہی ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں اس کے فیچرز کیا ہے۔ پارلیمنٹری سسٹم کے جو بیسک فیچرز ہے اس میں جو فرسٹ ون ہے کولیکٹیو رسپانسبلٹی ہے۔ کولیکٹیو رسپانسبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی لا میکنگ ہوتی ہے وہ پرائم منسٹر اور اس کا کیبنٹ کرتا ہے۔ ان کے ریکمنڈیشن پر لیجسلیچر جو ہوتی ہے وہ لا میکنگ کرتی ہے۔ تو جو پرائم منسٹر ہوتا ہے اور اس کی جو کیبنٹ ہوتے ہیں یعنی اس کے جو منسٹرز ہوتے ہیں وہ کولیکٹیولی رسپانسبل ہوتے ہیں لیجسلیچر کو۔ جب بھی لیجسلیچر ان سے کوئی کویشچن آسک کرے گا تو ان کو وہ کویشچن آنسر بھی کرنا پڑے گا اور جسٹیفائی کرنا پڑے گا کہ انہوں نے جو کام کیا ہے وہ کس طرح کیا ہے، کس مینس کے ذریعے کیا ہے اور یہ لیگلائز ہے یا پھر نہیں ہے۔ سیکنڈ ہے بائی کیمرل لیجسلیچر۔ جو پارلیمنٹری سسٹم ہوتا ہے اس میں بائی کیمرل لیجسلیچر ہوتا ہے۔ بائی کیمرل لیجسلیچر کا مطلب یہ ہے کہ اس میں لیجسلیچر ہوتا ہے جس کے 2 ہاؤسز ہوتے ہیں، ایک اپر ہاؤس ہوتا ہے، ایک لوور ہاؤس ہوتا ہے۔ جو لوور ہاؤس ہوتا ہے اس میں جو ریپرزنٹیشن ہوتی ہے وہ پاپولیشن بیس ہوتی ہے۔ پاپولیشن بیس ریپرزنٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ جس ریجن یا جس پروونس سے جتنے بھی پاپولیشن ہے اس کے اکارڈنگلی جو لوگ ہوں گے وہ اس لوور ہاؤس میں جائیں گے، الیکٹ ہو کر جائیں گے۔ اور جو اپر ہاؤس ہوتا ہے اس میں جو ریپرزنٹیشن ہوتی ہے وہ آن دا بیسس آف ایکولیٹی دی جاتی ہے کہ جتنے بھی پروونسز ہوتے ہیں ان میں سے ہر ایک کو ایکول سیٹس دیے جاتے ہیں۔ تھرڈ ون ہے لیڈرشپ آف دی پرائم منسٹر۔ جو پارلیمنٹری سسٹم ہوتا ہے اس میں لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ پرائم منسٹر کے پاس ہوتی ہے کیونکہ وہ میجورٹی پارٹی کا رولر ہوتا ہے، اس کا ہیڈ ہوتا ہے۔ اور پارلیمنٹری سسٹم میں جو میجورٹی پارٹی کا ہیڈ ہوتا ہے وہی پرائم منسٹر الیکٹ ہوتا ہے اور اسی کے ہاتھ میں سارے پاورز ہوتے ہیں، مین کی اس کی جو پارٹی ہوتی ہے وہ لیجسلیچر میں ہوتی ہے تو جتنی بھی لا میکنگ ہوتی ہے اس پر اس کا ہولڈ ہوتا ہے اور ایگزیکٹو بھی وہ اور اس کا کیبنٹ ہوتا ہے۔ تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی پاورز ہیں لیڈرشپ کے وہ سارے کے سارے پرائم منسٹر کے پاس ہوتی ہے۔ فورتھ ون ہے فیوژن آف ایگزیکٹو اینڈ لیجسلیچر۔ یہ اس کی یونیک فیچر ہے کہ اور یہ اس کو ڈفرینشیٹ بھی کرتا ہے پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ سے کہ جو پارلیمنٹری سسٹم ہوتا ہے اس میں ایگزیکٹو اور لیجسلیچر کلوزلی ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ جتنے بھی ایگزیکٹو کے ممبر ہوتے ہیں مین جتنے بھی پرائم منسٹر کے کیبنٹ کے ممبر ہوتے ہیں ان کے لیے یہ اوبلیگیشن ہوتی ہے، یہ مسٹ ہوتا ہے کہ وہ لیجسلیچر کے ممبر بھی ہو تب ہی وہ ایگزیکٹو کے ممبر یا کیبنٹ کے ممبر بن سکتے ہیں، ادروائز آؤٹ سائڈر جو ہوتے ہیں وہ نہیں بن سکتے کیبنٹ کے ممبرس۔ صرف پارلیمنٹ سے ہی جو ممبرس ہوں گے وہ لیے جائیں گے کیبنٹ کے۔ میں نے کہا کہ یہ ڈفرینشیٹ کرتا ہے پریزیڈنشیل سے، تو وہ اس طرح کرتا ہے کہ جو پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ ہوتی ہے اس میں سپریشن آف پاور ہوتی ہے، جتنے بھی پاورز ہوتے ہیں ایگزیکٹو کی، جوڈیشری کی، لیجسلیچر کے، وہ بالکل سپریٹلی دیے جاتے ہیں۔ اس میں جو ہے ایگزیکٹو اور لیجسلیچر بالکل ہی ایک دوسرے سے الگ الگ کام کرتے ہیں، جبکہ جو پارلیمنٹری سسٹم ہے اس میں دونوں مل کر کام کرتے ہیں کہ جو بھی کیبنٹ کا ممبر بنے گا اس کے لیے یہ شرط رکھی جاتی ہے کہ وہ لیجسلیچر کا ممبر بھی ہو۔ سیکنڈ جو پوائنٹ ہے وہ ہے میرٹس آف دی پارلیمنٹری سسٹم کی پارلیمنٹری سسٹم کے پازیٹیو پوائنٹس کون کون سے ہیں۔ جو فرسٹ ون ہے کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی کو انشور کرتا ہے گورنمنٹ کے ٹو دا پارلیمنٹ، کہ اس میں جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ پارلیمنٹ کو آنسر ایبل ہوتی ہے، اس طرح یہ اکاؤنٹیبل سسٹم ہے۔ جتنے بھی کی ڈیسیجنز لیے جاتے ہیں وہ کیبنٹ میں لیے جاتے ہیں انڈر دا سپریمیسی آف دی یا انڈر دا لیڈرشپ آف دی پرائم منسٹر، اور جو پرائم منسٹر اور اس کا کیبنٹ ہوتا ہے وہ پارلیمنٹ کو آنسر ایبل ہوتے ہیں، پارلیمنٹ جب چاہے ان سے کویشچن آسک کر سکتے ہیں، تو اس طرح ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے۔ سیکنڈ ہے کہ یہ فلیکسیبلٹی پرووائڈ کرتی ہے اور جو میجورٹی رول ہے اس کو انشور کرتی ہے کہ میجورٹی کا جو فیصلہ ہوتا ہے اسی پر عمل کیا جاتا ہے، یا میجورٹی کی جو ول ہوتی ہے اس کو مد نظر رکھا جاتا ہے اور اس کے اکارڈنگلی پھر فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تھرڈ ون ہے کہ یہ پروموشن اور کوآرڈینیشن کو انشور کرواتا ہے بٹوین ایگزیکٹو اینڈ لیجسلیچر، کہ جو ایگزیکٹو ہوتا ہے اور لیجسلیچر ہوتا ہے ان کو ایک دوسرے سے کوآرڈینیٹ کراتا ہے یا ایک دوسرے سے ان کو ملاتا ہے، کیونکہ جتنے بھی ممبرس ہوتے ہیں کیبنٹ کے ان کے لیے یہ شرط رکھی جاتی ہے کہ وہ لیجسلیچر کے ممبر بھی ہو، تو اس طرح جو دونوں ہاؤسز ہوتا ہے وہ کلوزلی ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ لاسٹ نمبر پر ہے ڈی میرٹس آف دی پارلیمنٹری سسٹم، کہ پارلیمنٹری سسٹم کے ڈرا بیکس کیا کیا ہیں۔ فرسٹ ون ہے کہ
یہ انسٹیبلٹی کو لیڈ کرتے ہیں کولیشن پولیٹکس کی وجہ سے۔ کولیشن پولیٹکس کیا ہے؟ کولیشن پولیٹکس مین کہ ایک پارٹی ہے، اس نے الیکشن کنٹیسٹ کر لیا، اس نے میجورٹی تو گین کر لی ہے لیکن ایبسلیوٹ میجورٹی نہیں ہے، مین کہ وہ گورنمنٹ فارم نہیں کر سکتی، تو وہ جو جتنے بھی چھوٹی چھوٹی پارٹی ہوتی ہے ان کے ساتھ کولیشن کر لیتی ہے، اسے اپنے ساتھ ملا لیتی ہے اور پھر جو کلیئر کٹ میجورٹی ہے وہ گین کر لیتی ہے اور گورنمنٹ بنا لیتی ہے۔ جب وہ گورنمنٹ بناتی ہے تو ظاہر ہے پارٹیاں چینج ہے تو ان کے آئیڈیالوجیز بھی چینج ہوتی ہے، تو ود دی پیسج آف ٹائم جو ان کے چینجز ہوتے ہیں آئیڈیالوجیز میں، وہ سامنے آتے ہیں اور وہ انسٹیبلٹی کو لیڈ کرتا ہے، کیونکہ ان مختلف نظریات کی وجہ سے جو لیجسلیشن ہوتی ہے وہ ڈیلے ہوتی رہتی ہے۔ سیکنڈ ہے ایگزیکٹو میں ڈومینیٹ دا لیجسلیچر، کہ اس میں جو ہوتی ہے ایگزیکٹو لیجسلیچر کو ڈومینیٹ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ جو لیجسلیچر ہوتا ہے وہ جو ہے پرائم منسٹر کا حامی ہوتا ہے، کیونکہ اس میں اسی کی پارٹی کے ممبرز بیٹھے ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ جو لیجسلیشن ہو رہی ہے وہ صرف پرائم منسٹر کے ول پر ہو رہی ہو۔ لاسٹ جو پوائنٹ ہے اس کا وہ ہے کہ فریکوینٹ الیکشن جو ہوتے ہیں وہ گورننس کو ڈسٹرب کرتے رہتے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہے، تو جب چینج آتا ہے آئیڈیالوجی میں تو جو پارٹی گورنمنٹ کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے اپوزیشن میں، اور جو گورنمنٹ ہے اس کے اگینسٹ ووٹ آف نو کانفیڈنس کنڈکٹ کرتی ہے، اور جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کنڈکٹ ہوتا ہے اور جو اپوزیشن ہوتی ہے ان کے ووٹ زیادہ ہو جاتے ہیں تو گورنمنٹ جو ہے اس کو پھر جانا پڑتا ہے، تو جب گورنمنٹ جاتی ہے تو اس کے بعد الیکشن ہوتے ہیں، اس طرح یہ عمل چلتا رہتا ہے اور کوئی بھی گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ اپنی ٹرم یا ٹینیور پورا نہیں کر پاتی۔